بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابو جہل کا یہ وہ بڑا اور لرزہ خیز واقعہ ہے جب ابو جہل نے باقاعدہ ایک منظم مہم بنا کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ پورا ایک دور ظلم۔ جب حج کا موسم آتا اور عرب کے دور دراز قبائل مکہ کی طرف بڑھتے تو ابو جہل دارندوہ میں سرداروں کو اکٹھا کرتا، منصوبہ بنتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی سچ نہ پہنچ پائے۔ پھر وہ خود مکہ کے راستوں، منڈیوں اور پڑاؤں پر کھڑا ہو جاتا، قافلوں کو روک کر کہتا، خبردار اس شخص کے قریب نہ جانا، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ باتوں سے باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کی بات سن لی تو تمہارا دین، تمہاری عزت، تمہاری پہچان سب چھن جائے گی۔ وہ یہ باتیں اتنے یقین اور مکاری سے کہتا ہے کہ سادہ دل مسافر لرز جاتے، کئی لوگ ڈر کر واپس لوٹ جاتے، اور جو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتے، ابو جہل ان کے پیچھے پیچھے جا کر زہر گھولتا، کہتا کہ تم دھوکے میں آ گئے ہو، یہ نیا دین فتنہ ہے۔ وہ نہ صرف زبان سے حملہ کرتا ہے بلکہ نو مسلموں پر معاشی دباؤ ڈالتا ہے، تاجروں کو دھمکاتا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے خرید و فروخت کرے گا وہ تباہ کر دیا جائے گا، غلاموں پر تشدد کرواتا، کمزوروں کو ڈراتا، ہر اس دل کو کچلنا چاہتا جہاں ایمان کی ہلکی سی روشنی جاگ اٹھے، مگر اس کی یہ پوری مہم افواہوں، خوف، جھوٹ اور غرور سے بھری آخر کار خود اس کے لیے اندھیرا بن گئی، کیونکہ جن راستوں پر وہ حق کو روکنے کھڑا تھا وہی راستے اسلام کی صداقت کے گواہ بن گئے، اور ابو جہل اپنی ساری چالاکیوں کے باوجود تاریخ میں اس شخص کے طور پر یاد رکھا گیا جس نے سچ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر خود ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ابو جہل نے تلوار نہیں، زبان کو زہر بنایا اور اسلام کے خلاف نفرت کو باقاعدہ ہتھیار کی طرح استعمال کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، آواز میں سچ کی گونج تھی اور الفاظ میں آخرت کی لرزش، تو مجمع سناٹے میں تھا۔ اسی سناٹے کو چیرتے ہوئے ابو جہل آگے بڑھا، چہرہ نفرت سے سرخ، آنکھوں میں تکبر کی آگ، اور چیخ کر بولا، تبا لکا، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ پھر وہ بازاروں، محفلوں اور قافلوں میں جا جا کر کہتا پھرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، خاندانوں کو توڑنے آئے ہیں۔ وہ لوگوں کے کان بھرتا، دلوں میں شک ڈالتا، نئے مسلمانوں کو ڈراتا کہ اگر اس دین کے قریب گئے تو تمہاری تجارت برباد ہو جائے گی، تم قبیلے سے کاٹ دیے جاؤ گے۔ اس کی باتیں تیر کی طرح نہیں بلکہ آہستہ آہستہ زہر بن کر پھیلتی تھیں۔ وہ اسلام کو خون کے بغیر مارنا چاہتا تھا، افواہوں سے، الزاموں سے، ذہنی اذیت سے، لیکن وہ نہ جان سکا کہ حق کے سامنے زبان کا زہر بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر بات آخر کار خود اسی کے لیے رسوائی بن گئی، اور وہ شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تاریخ میں سب سے بڑا دشمن حق، گمراہی اور ہلاکت کی علامت بن کر رہ گیا۔ یہ ایک پورا عہد ظلم ہے، ایک ہی واقعہ مگر برسوں پر پھیلا ہوا۔ جب ابو جہل نے اسلام کو مٹانے کے لیے اس سماج کو قید خانہ بنا دیا، یہ شعیب ابی طالب کا ہولناک محاصرہ تھا۔ جب اس نے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کر کے وہ شفاف معاہدہ لکھوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، اور یہ کاغذ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ پھر 3 برس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمان ایک تنگ وادی میں قید کر دیے گئے۔ راتوں کو بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ کی فضا چیر دیتی تھیں۔ بھوک اس حد تک بڑھ گئی کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے چبائے جاتے، مگر ابو جہل پتھر دل بن کر پہرے دیتا۔ اگر کہیں سے غلہ آنے کی خبر ملتی تو قیمت آسمان تک پہنچا دیتا تاکہ کوئی مدد نہ کر سکے۔ وہ بازار میں کھڑا ہو کر تاجروں کو دھمکاتا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کو کچھ بیچا تو اس کا کاروبار خاک میں ملا دیا جائے گا۔ وہ بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر بھی نہ پگھلا، بلکہ طنز کرتا کہ دیکھو تمہارے دین نے تمہیں کہاں لا کھڑا کیا۔ اس کی باتیں خنجر کی طرح دلوں میں اترتی تھیں، مگر اسی اندھیرے میں ایمان اور مضبوط ہوتا گیا، اور جب وہ ظالمانہ معاہدہ ٹوٹا تو پتہ چلا کہ کاغذ کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ یوں ابو جہل کا لکھا ہوا ظلم مٹ گیا اور اللہ کا لکھا ہوا حق باقی رہا، اور وہ شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا محافظ سمجھتا تھا، تاریخ میں بھوک، اذیت اور بے رحمی کے ایک ایسے چہرے کے طور پر رہ گیا جسے پڑھ کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ واقعہ دل کو دہلا دینے والا ہے اور ایک پوری صفاق ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ دن جب ابو جہل نے اسلام کو دبانے کے لیے کمزوروں کا خون بہانا بھی معمول سمجھ لیا۔ یاسر کے گھرانے کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ ایک ہے کہہ دیا تھا۔ مکہ کی تپتی زمین، جلتا ہوا سورج اور بیچ میدان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ضعیف اور کمزور خاتون جن کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، کوڑے برسائے گئے، گالیاں دی گئیں، اور ابو جہل خود سامنے کھڑا ہو کر دھاڑتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، لات و عزا کو مان لو، مگر اس بوڑھی ماں کی زبان سے صرف کلمہ حق نکلتا رہا۔ ہر ضرب کے ساتھ ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ یہ منظر ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ اس کا غرور پاگل پن میں بدلا اور اسی جنون میں اس نے نیزہ اٹھایا اور بے دردی سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، اسلام کی پہلی شہیدہ، اور یہ کہتے ہوئے قہقہا لگایا کہ دیکھو تمہارا انجام یہی ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے ایک جسم کو مارا، ایمان کو نہیں۔ اس دن مکہ کی مٹی نے ایک ماں کا خون پیا، مگر آسمان نے گواہی دی، اور وہی ابو جہل جو خود کو اسلام کا خاتمہ کرنے والا سمجھتا تھا، تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک قاتل، ظالم اور دشمن حق کے نام سے لکھ دیا گیا، جبکہ حضرت سمیہ کا نام صبر، قربانی اور ابدی کامیابی کی علامت بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی ہیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے ایک بیان کیا، اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے، کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔
اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوچی تو انہوں نے عراشی سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آپ تماشا کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیاناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا، خدا کی قسم، جو ہی محمد نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم، جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر روب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملک خدا کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص و جرت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ ناظرین، دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا، تو اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن اور پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی گئی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ ناظرین، یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا تو خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکالوں گا۔
میدان بدر میں گھمسان کا رنگ تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں لڑکے باقی سی طرف رفتار پر اس پر چھٹ پڑے اور ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھاتا رہا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور وہ دونوں برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ ناظرین، تبرے میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مقتولین میں سے اسے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جذعان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے کہا اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا اس میں ذلت کیا ہوئی، میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔
چنانچہ صحابہ اکرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کے سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط شب فرمایا تھا، اے کنویں والو، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں، جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا، کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ منوعاً سچا ہو گیا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور امام طبری نقل فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان کے ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے، اور تم نے میری تکذیب کی، حالانکہ تو دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک اللہ رب العزت کے ہاں ہر ظالم کے لیے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔